نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل کئی عناوین کو لے کر کے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے تو حضرت مولانا ندیم نوری صاحب نے کئی عناوین کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن پوسٹر پر دو عنوان آپ نے لکھے ہیں۔ شہر محبت بریلی شریف، جو پوری دنیا میں اہل محبت اہل عشق کی پہچان ہے۔ آج ہم سب اس شہر میں بیٹھ کر دو عناوین پر گفتگو کریں گے۔ مجھے حکم ہے کہ میں دو شہیدوں کا ذکر کروں، میں دو شہیدوں کا ذکر کروں، اور میرے پاس 1 گھنٹے میں کچھ کم یعنی کہ تقریباً 54-55 منٹ کا ٹائم ہے۔ دونوں عناوین وسیع ہے۔ کن دو شہیدوں کا ذکر کروں تو ایک تو شہید کربلا ہے، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، اور دوسرا شہید حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے ان کو شہید کیسے کہہ دیا۔ ویسے بھی میری بہت سی باتیں لوگوں کے سمجھ میں کم آتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک تو وہ شہید ہے جو تلوار سے شہید ہوا اور دنیا نے ان کی شہادت کو دیکھا، اور پھر ایک دوسرا شہید وہ ہے کہ اسی سید الشہداء کے صدقے میں وہ نفس سے جہاد کرتے ہوئے عشق کی تلوار سے مقام شہادت کو پانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو اس قتیل عشق و محبت کا ذکر بھی ہم اخیر میں کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کشتہ عشق رسول ہے، جنہوں نے محبت رسول میں نفس سے جہاد کرتے ہوئے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے شہادت باطنی پائی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر محبت بریلی شریف والوں، یقیناً یہ زمین عشق و محبت کی زمین ہے، ادب کی زمین ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے، تقوی پرہیزگاری یہاں کی پہچان ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں اور بھی یہاں خانقاہیں اہل سنت و جماعت کی موجود ہے، سبھی قابل احترام ہے۔ اللہ اکبر، سارے سلسلوں کی برکتیں شہر بریلی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات انتہائی نازک ہے، اور اس کی نزاکت کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جن کے بارے میں آج ہر شریف انسان رونا روتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے نشے کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے شراب کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے گانے اور غزلوں کے قریب جا رہے ہیں۔ آوارگی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ اللہ اکبر، جو شریف ماں باپ کی اولاد کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے۔ ہر باپ، آج بہت سارے باپ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، نرم گدوں پر لیٹ کر بھی ماں باپ کو سکون کی نیند نہیں آتی، کہیں میرا بچہ غلط صحبت کا شکار ہو کر کے نشے کا عادی نہ ہو جائے، شراب کا عادی نہ ہو جائے، کسی لڑکی کے ناجائز رشتے کے بندھن میں نہ بن جائے۔ یہ حالات ہیں۔ دوسری طرف ارتداد کا فتنہ ہے جو لوگوں کو
کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے. بچے ہو یا بچیاں, خاص طور پر دنیاوی علوم کو حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ارتداد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. ان حالات میں, نازک حالات میں, ایک طرف اقتصادیات کا معاملہ ہے, معاش اور معیشت کا معاملہ ہے, جس کی لالچ دے کر کے عقیدوں کا سودا ہو رہا ہے, ضمیر کا سودا ہو رہا ہے, جو وہ قلوب خریدے جا رہے ہیں, اذہان خریدے جا رہے ہیں, فکر خریدی جا رہی ہے. ان حالات کے اندر ہم اپنا ایمان, اپنے بچوں کا ایمان, اپنی بچیوں کا ایمان کس طریقے سے بچائے, فکر کی تطہیر کیسے کریں, فکر کو پاکیزگی کیسے عطا کریں, افکار و نظریات مومنانہ شان والے کیسے پیدا کریں. تو یاد رکھیں, ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم, ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی وہ ہیں جن کے سامنے اللہ اکبر ماضی, حال, مستقبل تینوں زمانے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. خدا نے ان کے سامنے زمین کر کے اللہ نے ان کے سامنے کائنات سمیٹ کر رکھ دی تھی. وہ جس طریقے سے ماضی کو دیکھ رہے تھے, مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے, حال بھی ان کے سامنے کھڑا تھا. علیہ السلام ہمارا قائد وہ قائد ہے, ہمارا مقتدا وہ مقتدا ہے, ہمارا پیشوا وہ پیشوا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں انہوں نے کہیں بھی ہمیں تشنا قانون نہیں چھوڑا, انہوں نے کہیں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا. اتنا سب کچھ دے دیا, صرف ان کی طرف دیکھتے چلے جاؤ, زندگی گزارتے چلے جاؤ. ارتداد کا فتنہ آج ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے علاج پہلے عطا کیا ہے. گناہوں کا فتنہ آج ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے عطا کیا ہے. اس کو جمال کا فتنہ آج ہے, حضور نے پہلے اس کا علاج بتایا ہے. اقتصادیات کا فتنہ آج ہے, حضور نے آج سے 14 پہلے علاج میں بتایا ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے سب کی طرف توجہ کی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی ہے. بستر پر بچوں کے بگڑنے کی فکر سے کروٹیں بدلنے والوں, آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنے مختصر لفظوں میں کتنا بڑا منشور عطا فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے, اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا ہے, اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے, اپنے بچوں کو جرائم سے بچانا ہے. کیا کرو, آج ہر بندہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناؤں گا, بالکل بناؤ, ٹیچر بناؤں گا, بالکل بناؤ, انجینئر بناؤں گا, بالکل بناؤ, عالم بناؤں گا, بالکل بناؤ, خطیب بناؤں گا, بالکل, ارے سب بناؤ, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں او ماں باپ بننے والوں, سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ان 3 باتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے. بریلی شریف میں رہنے والوں, آؤ امام اہل سنت کا وہ بھولا ہوا سبق جو ہم بھول چکے, 1 صدی میں بھول چکے, آؤ اس کی تجدید کرتے ہیں, اس کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کیا, اللہ اکبر. 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دو, سکھا دو کیا بلکہ پلا دو. دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے بچوں کا ایمان نہ چھین سکے گا, عقیدہ نہ چھین سکے گا, گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے گا. پہلی چیز سکھانا کیا ہے, کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانا ہے, میرے صادق و مصدوق نے فرمایا نبی کی محبت, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, عشق رسول سکھاؤ. اللہ اکبر. یاد رکھنا کس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے, ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. یہ کتنے فتنے ہیں, یہ سارے فتنے خاک کی نظر ہو جائیں گے. عشق مصطفیٰ تو سکھاؤ, اللہ اکبر. اور یاد رکھنا جس کے سینے میں عشق ہوگا, عشق مصطفیٰ ہوگا, وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا, گانے غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب دل میں آمنہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے, ارے بریلی والوں کیا سبق بھول گئے, اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ نوری, صحرا بریلی شریف. ارے تلوار اتنا خوش
پڑوس میں رہنے والوں، اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو، اپنی جوان بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھاگنے بھگانے والے سیریل کے مناظر تو دیکھتے ہو۔ کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو؟ کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو؟ کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہا گیا تھا لا یؤمن احدکم اکونا یقال انہو مجنون، کہ اتنا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل طرح طرح کی بات نہیں کرتا، جو پاگل ہوتا ہے بس وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی دیوانے کو دیکھا ہے؟ ارے جاؤ، آپ نے جب آرٹیفیشل دیوانے تو بہت دیکھے ہوں گے، کوئی سچا دیوانہ جا کر کے دیکھو، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، گالی دے گا تو گالی ہی دے گا، کسی کے لیے کچھ کہے گا تو وہی کرے گا، بار بار ایک ہی ریپیٹ کرتا ہے۔ اب کیا پتا چلا کہ تمہارے عشق کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی حضور کے سوا کوئی اور آپ کے سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ وہ عشق ہے، دیوانہ ایک ہی بڑھ میں رہتا ہے۔ ہم بھی دیوانے بن جائیں، کبھی اٹھے حضور کے زلف کا تذکرہ، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کی پیشانی کا تذکرہ، ان کے چلنے کا تذکرہ، ان کے بولنے کا تذکرہ، ان کی اداؤں کا تذکرہ۔ ہم جب اس معاملے میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا، وہ غمگین بھی ہوتا۔ توجہ فرمائیں بریلی والوں، توجہ کرو، پوری دنیا بریلی کا نام لیتی ہے، اگر بریلی میں بریلی نہ ہو، جملے پہ غور فرمائیں، اگر بریلی میں بریلی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے؟ ارے وہ جب کوئی مرتا ہے مرنے والا تو اس موت پر جب آنسو بہاتے تو لوگ مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، میرا بھیا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا چچا مر گیا، میرا دادا مر گیا، وہ مرنے والے کے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا امام احمد رضا ہے، جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھیا بھیا نہیں کرتا، اس دکھ میں بھی وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیسا ذکر کیا اپنے آقا کا؟ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے